السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم و مکرم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور اسی طرح یہاں پر موجود بچوں کے پیرنٹس اور خاص کر جو حضرات سامعین موجود ہیں، اور اسی طرح خواتین اور طلباء، ہم تمام کا مرکز ابن القیم کے اس حال میں اس مسجد میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. اور یہ موقع مناسبت ہمارے مرکز ابن القیم میں منعقد شدہ مسابقات کی یہ انعامی تقریب ہے، جو ہمارے ساتھ لگ بھگ ظہر تک، البتہ ظہر سے کچھ پہلے اس کا اختتام ہوگا. ہم آپ تمام سے التماس کرتے ہیں سکون کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھے رہیں. اور اس میں اس مجلس کے آغاز کے لیے سب سے پہلے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں ایم مبشر احمد کو، آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ حسن التلاوہ تلاوت کلام پاک میں قرات میں انہوں نے پہلا انعام لیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
मोहतरम हज़रात, इसी तरह हमारे सामने और एक क़िरात है जो शहीन बिन हमज़ा पालकाड़ केरला के हैं, जो हिफ्ज़ कुरान में पहला इनाम इन्होंने लिया है। ये कुरान मजीद की चंद आयतें हमारे सामने तिलावत करेंगे। शहीन बिन हमज़ा पालकाड़ केरला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह वअमिल सालिहान वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, पर्दानशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, मैं सबसे पहले इससे पहले कि हम शेख मोहतरम की तकरीर सुने, शेख सनाउल्लाह मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले मैं आप तमाम हज़रात का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ जो स्कूल के ज़िम्मेदारान हैं, मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं और इसी तरह बच्चों के पेरेंट्स हैं। और सबसे पहले हमारे मेहमान ख़ुसूसी अबू अली अहमद अली और रूमी साहब जो दावा के जो ज़िम्मेदार हैं, और अल्लाह ताला का फजल व करम है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम इस काम को बजा ला सकें। और उसी के साथ साथ हमारे मोहतरम शेख डॉक्टर आर.के. नूर मोहम्मद साहब हफ़िज़हुल्लाह का भी हम इस महफिल में खैर मक़दम करते हैं। और तमाम के इस खैर मक़दमी के बाद मैं शेख मोहतरम फ़ज़ीलत डॉक्टर आर.के. नूर मोहम्मद साहब हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे दीगर दो मेहमान इकराम का तारुफ पेश करें और उसके बाद शेख की तकरीर होगी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान है
کہ آج ہم 5ویں اسلامی انعامی مقابلوں کے حفل ختامی کرنے جا رہے ہیں، اور اس پروگرام میں انعام پانے والے طلباء اور طالبات کی تکریم اور تشجیع ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج کے پروگرام کے لیے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ ابو علی احمد علی الرومی حفظہ اللہ اور اسی طریقے سے فضیلت الشیخ مولانا ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ دونوں حضرات یہاں کے لوگوں کے لیے نئے نہیں ہیں۔ فضیلت الشیخ احمد علی الرومی کئی بار الحمدللہ یہاں آ چکے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے سامنے اس قسم کے پروگرام ہم نے منعقد کیے الحمدللہ۔ آپ سفارت خانے میں وہاں تقریباً 13 سال سے دلی میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت سارا کام لے رہا ہے۔ مولانا ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ آپ لوگوں کے لیے اس لیے نئے نہیں ہیں کہ پیس ٹی وی اور آئی پلس ٹی وی میں مسلسل آپ کے پروگرام آتے ہیں۔ آپ ایک جانے مانے مشہور نوجوان خطیب ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے شاید ہی کوئی مہینہ گزرتا ہوگا کہ ہندوستان کے کسی نہ کسی کونے میں آپ کا پروگرام، بلکہ شاید ہی کوئی ہفتہ گزرتا ہوگا آپ کا پروگرام منعقد نہ ہوتا ہو۔ ماشاءاللہ آپ کی تقریروں میں مٹھاس، اور آپ کی تقریروں سے نوجوان طبقہ کافی متاثر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص انداز عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے آپ کی تقریر میں لوگ ضرور جو ہے مستفید ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول چنئی اور IRF سے ممبئی اور IRF ممبئی سے آپ منسلک رہے ہیں۔ تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے وہاں گزارا ہے الحمدللہ، اور آج کل مختلف اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، اسلامک اسکولوں میں اور دعویٰ سینٹروں میں ایک مشیر کے طور پر الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ دونوں کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور شرف قبولیت سے نوازے۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، میں دعوت دیتا ہوں مولانا ثناء اللہ مدنی کو آئیں اور اپنی تقریر سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام اور عزیز طلبہ، میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 74 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے ہمارے بچے ہمارا مستقبل۔ سامعین کرام، میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔
میری تقریر میں 4 حصے ہیں. کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے خاص طور پر اسکول کی، مدرسے کی اور بچوں کی اور نسل کی ضروری ہے کہ 4 اچھے ہوں. تو آج ہمیں بات کرنی ہے 4 لوگوں سے. پیرنٹس ہیں یعنی ماں باپ ہیں، پھر اسی طرح اسٹوڈنٹ بچے ہیں، پھر اسی طرح ٹیچرز ہیں، پھر اسی طرح ذمہ داران ہیں. جب یہ 4 ملیں گے تو اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے. اگر یہ 4 نہیں ملیں گے تو اچھی نسل جو ہے وہ تیار نہیں ہوگی. بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا ہے، ماں باپ پہلے ہی سے سوچ لیتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو یہ کرے گا، وہ کرے گا، میرا بیٹا آگے چل کے بڑا نام کرے گا. بہت سارے خواب سجائے ہوئے ہیں. نام ہونا چاہیے تو بھائی جب نام ہونا چاہیے تو کام بھی ہونا چاہیے. جب تک کام نہیں ہوگا تو نام کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، آپ دیکھ لیجئے، دنیا کمانے کے لیے آپ نے دیکھا نہیں، امی جو ہے بستہ لاد کر یہاں بیگ لاد کر اپنے بچے کو صبح صبح فجر کی نماز سے پہلے تیار کراتی کہ نہیں کراتی ہے نا؟ پھر ابا بھی شام میں اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے لینے کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مدرسے کے لیے کبھی ہم نے لائن لگایا؟ بولیے، لائن لگایا؟ کبھی اٹھے؟ ساتھ دیجئے، کبھی اٹھے؟ نہیں اٹھے. فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے، لیکن اسکول کے لیے جو تیار کرنا ہے تو اڑ گئے. دیکھا آپ نے؟ تو دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے، آخرت کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے محنت. انعامی مقابلہ ہے، انعام مل گیا. لیکن میں اس انعام کی بات کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ لوگوں کو بھی انعام ملے گا، بچے کو تو انعام ملے گا ہی. وہ تعلیم دلانی، اس کے لیے کوشش کرنا. کل قیامت کا دن ہوگا. ہا امقرؤ کتابیہ، سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 19 سے 29 تک پڑھیے. یہ ہے نام اعمال، لے لو، پڑھو، آدمی خوش ہوگا. دیکھو بڑی کامیابی ہے. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم لوگوں کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. یہاں بھی ملتا ہے لیکن وہاں پورا پورا ملے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے نکال لیا جائے، بچا لیا جائے، بڑا کامیاب ہے وہ. اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دنیا کے لیے ہم اور آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، کالج میں اپنے بچے کو داخل کر رہے ہیں. میں انگریزی کے خلاف نہیں ہوں، داخل کیجئے، سب کیجئے، لیکن دین اسلام کو مت چھوڑیے، دین اسلام کو پکڑ کے رکھیے. محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، کس سے؟ اچھے طریقے سے، اسلام سے. اور ہمیشہ اسلامی شناخت جو ہے وہ ہماری نظر آئے. بات کرنی ہے ہمیں 4 لوگوں سے. تو سب سے پہلے آپ ہی لوگوں سے بات کرنا کہ یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے وہ دعا ہے، جو آیت میں نے پڑھی ایک دعا ہے. کیا ہے؟ ہمارے رب تو ہماری بیویوں میں سے اور ہمارے بچوں میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو بیوی جب اچھی رہے گی تو بچے بھی اچھے آئیں گے. اس لیے اس آیت میں ازواجنا، پہلے بیوی کا لفظ آیا، پہلے بچے کا نہیں ہے، پہلے کس کا ہے؟ بیوی کا. تو گھر والی اچھی ہونی چاہیے. آج کل کیا ہوا؟ چٹ منگنی پٹ بیا، نظر پڑ گئی، اوہو میری یہ فرینڈ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کلاس میں پڑھتی تھی، ایسا پڑوسن، دس ڈیٹ. نہیں، جس کو ہم اور آپ گھر کے اندر لا رہے ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 16 باب الاکفاء فی الدین حدیث نمبر 5090، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیاد پر. لمالها، مالدار عورت ہے، اچھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ولحسبها، اونچے خاندان کی بھی ہے. ولجمالها، خوبصورت بھی ہے.
वलिदीनहा, और दीनदारी की वजह से। अब मैं आपसे पूछता हूं, यह सवाल है, नंबर 1 क्या है? नंबर 1 मालदार, पैसा। आजकल सब पैसा ही देख रहे हैं, पैसे वाली मिले तो फायदा, इसलिए दान दहेज देखिएगा, मसला है ना दान दहेज का, पैसा 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 हर तरफ, तो ये पैसे की वजह से। नंबर 2 खानदान, नंबर 3 खूबसूरती, नंबर 4 दीनदारी। नंबर 4 पे दीनदारी क्यों है? कौन जवाब देंगे? भाई नंबर 1 पर होना चाहिए ना दीनदारी, नंबर 4 पे दीनदारी क्यों है? कुछ समझ में आ रहा आपको? क्यों नंबर 4 पे है? नहीं, वो इसलिए कि हम लोगों का दिमाग वही तरतीब से चलता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तरतीब बताई। दीनदार औरत को हम आखिर में देखते हैं, चल भाई कोई नहीं मिले तो उनको ले आते हैं, सही है कि नहीं? लेकिन वही औरत के लिए कामयाबी है, फस्फर बिजात दीन तरबत यदाक। खूबसूरती के लिए नहीं, ऊंचे खानदान के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, लेकिन दीनदारी के लिए कामयाबी की दलील है। तो जब खेती अच्छी रहेगी तब ना फायदा होगा, तो फिर बेहतरीन गल्ले उगेंगे। तो मां सही होनी चाहिए, इधर उधर नहीं कहीं से भी ले आए। तो औलाद की तरबियत के लिए जरूरी है कि आदमी क्या करे, पहले ही से कोशिश करे, देखे कैसी औरत को लेके घर में आ रहा। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आए, बच्चे को लेकर, कहा दुआ कर दीजिए। बोले चले जाइए आप, लेट कर दिया आप, अभी आए लेकर, चले जाइए आप, वापस जाइए। बोले ऐसा क्यों? अरे जिस वक्त आप शादी कर रहे थे उस वक्त क्यों नहीं आए पूछने के लिए कि कैसी औरत करना है, और अभी आ रहे हैं दुआ कराने के लिए? तो याद रखिएगा, बच्चों के लिए उसकी मां का अच्छा इंतखाब होना बहुत जरूरी है, तो फिर वो बच्चे सही होंगे। और सिर्फ ख्वाब देख लेने से कुछ नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लगाना पड़ता है, भागदौड़ करना पड़ता है, पूरे दरख्त को लगाना है। और दरख्त को जब हम और आप लगाते हैं तो उसको काटना भी पड़ता है कि सीधा चला जाए, पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, सीधा चला जाए। कभी कभी दरख्त सूख भी जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर चला गया और हम और आप दुनिया में नहीं है। अगर हम और आप अच्छी तरबियत करेंगे तो फायदा कितना है। यहां भी फलाने का बेटा है, अच्छा फलाने का है, अभी देखा आपने शेख साहब ने अनाउंस किया पहले नंबर पे आया। उनके अब्बा यहां मौजूद हैं क्या? उनके अब्बा हैं? कहां है उनके अब्बा? हाथ उठाइए। है ही नहीं, देखिए है ना? देखिए कितना अच्छा लगा, मेरा बेटा है, फलाने का बेटा है, तो सब चाहते हैं, लेकिन वो बेटवा अच्छा कैसे बने उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा ना, बगैर उसके कैसे हो जाएगा? सब बच्चों का पहला नंबर क्यों नहीं आया? उन्हीं का क्यों आया? कुछ क्वालिटी तो है ना उसके अंदर। भाई क्रिकेट का बेताज बादशाह कौन है? देखिए याद है, नाम याद है। फुटबॉल का बेताज बादशाह कौन है? फुटबॉल का बेताज बादशाह कौन है? फुटबॉल का मेसी। देखिए सबको मालूम है, सबको मालूम है। तो उसी तरीके से अगर कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तेंदुलकर ने 25 साल तक क्रिकेट खेली है और हर दिन उसकी प्रैक्टिस वैसी ही हुई है। बच्चों से भी बात करना। आजकल क्या हो गया है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। आईपीएल चला है, आईपीएल में एक छक्का मारिए नहीं तो 3 छक्का मारिए, 3 छक्का मारने में कितना पैसा मिलता है? देखिए सबको मालूम है ना, एक छक्का 3 छक्का मारिए तो पैसा मिलता कि नहीं मिलता? तो वो शेर गलत हो गया, गलत रहेगा? गलत नहीं होगा, वो हमने गलत पढ़ा है। सही क्या रहेगा? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। इसलिए औलाद के लिए फिक्रमंद रहिए, फिक्रमंद रहना बहुत जरूरी है। मैं 1-2 वाकया सुना देना चाहता हूं और गौर से सुनिएगा जरा। एक आदमी अपनी मां से परेशान था, यार बुढ़िया जल्दी जाती भी नहीं है। तो क्या हुआ, शादी हो गई, बीवी को लेकर गया और अम्मी को भी लेकर गया, समुंदर किनारे ले गया। उसके बाद अम्मी से कहा, अम्मी आप यहां बैठिए, मैं अभी मार्केटिंग करके आता हूं, शॉपिंग ले जा रहा हूं, आ रहा हूं। ठीक है, बैठी रही अम्मी। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बूढ़ी मां आप यहां बैठी हुई हैं, मेरा बेटा अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा।
شام ہو گئی, ایک چٹھی ملی, آخری آدمی وہاں سے گزر رہا تھا, اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو میری بوڑھی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر چلا ہے. اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کیجیے گا تو ہمیں اور آپ کو کہاں رہنا پڑے گا؟ کہاں رہنا پڑے گا؟ اولڈ ایج ہوم میں, سرکار کے حوالے رہنا پڑے گا. میں بنگلور میں تھا ابھی, تو ایک مسلمان ہیں جو اولڈ ایج ہوم چلا رہے ہیں, فاروق بھائی کر کے ہیں. کہا مولوی صاحب کیا بتاؤں, مسلمان لوگ بھی اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ رہے ہیں, لیکن کیسے مسلمان؟ اعلیٰ تعلیم والے. اعلیٰ تعلیم کیا؟ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, ماسٹر ہیں, باہر کما رہے ہیں, تو ابا اور امی سرکار کے حوالے. ایک فون آیا, گئے فاروق بھائی اپنی ٹیم کے ساتھ. کون ہے آپ؟ میں ان کا بیٹا ہوں. یہ کون ہے؟ آپ کے بابا ہیں. محترمہ بھی تھی, ہم سفر, بیوی بھی. اللہ اکبر. آج بیچارہ بوڑھا ہو گیا تو ختم, پوری بلڈنگ بنا کر کے دے ڈالی. پوری بلڈنگ تھی. یہ بلڈنگ کس نے بنائی ہے؟ بابا نے بنائی ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ بابا بیمار ہیں, پریشان ہیں, اس لیے ان کو اولڈ ایج ہوم میں لے جانا. بڑھیا بھی بولنے لگی, بیوی, ان کو لے کے چلے جائیے ورنہ ہم عیسائیوں کو دے دیں گے. بابا پوری بلڈنگ ہم نے بنا لی, آج بلڈنگ میں رہنے کا ہم کو حق نہیں ہے. نہیں ہے, کہاں رہنے کا ہے؟ اولڈ ایج ہوم میں. وہ برے دن سے بچنا ہے تو اولاد کی صحیح تربیت کیجیے. ایک واقعہ اور, ایک آدمی اپنے ابا کو چھوڑنے کے لیے گیا اولڈ ایج ہوم میں. غور سے سنیے گا. وہاں جب چھوڑنے کے لیے گیا تو راستے میں فون آیا بیوی کا, دیکھیے عید بقرعید میں بھی ابا وہیں رہیں گے یا نہیں آئیں گے. بولے ٹھیک ہے, لیکن کیسے بولیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیونکہ ابا بھی ساتھ میں جا رہے ہیں. تو پیچھے ہٹ گیا تھوڑا سا, اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسی درمیان میں ابا جو ہے وہ ذمہ داروں سے بات کرنے لگے گھل مل کر. تو وہ آدمی تاک رہا ہے کہ ارے میرے ابا گھل مل کے بات کر رہے ہیں, کیا پہچانتے ہیں کیا اس کو؟ اوہو. پھر اس کے بعد جیسے وہ آدمی یہاں آیا, ان کے ابا اندر جا کر دیکھنے لگے کہ مجھے کس روم میں رہنا ہے. تو ابھی اس کو نہیں رہا گیا, وہ آ کے ذمہ دار سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ میرے ابا آپ سے گھل مل کر کیوں بات کر رہے ہیں. اب دیکھیے کون آدمی سمجھ پاتے ہیں آپ لوگوں میں سے. بیٹا سن لے, بیٹا سن لے, 20 سال سے تیرے باپ سے دوستی ہے. 20 سال پہلے تیرے ابا ایک یتیم بچے کو لینے آئے تھے, اسی وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو تھا نا بچوا, وہ یتیم تھا کسی کا, لیکن اس بوڑھے نے سہارا دیا تھا. آج وہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا تو اس بچے نے ان کو لتیا دیا, لات مار دیا. دیکھا آپ نے, برے دن آئے, قبل اس کے کچھ تیاری کر لیجئے. اللہ کا شکر ہے کبھی آپ نے مولویوں سے سنا ہے کہ وہ اپنے ابا کو مار رہے ہیں, امی کو مار رہے ہیں؟ سنا ہے؟ جو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے, نہیں سنا؟ سنا نہیں سنا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کسی مولوی کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا خودکشی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو لٹک کے مار رہے ہیں, سوسائڈ کر رہے ہیں. کسی مولوی کے بارے میں سنا؟ جبکہ ہم اور آپ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں. اب مولوی کتنا کما رہے ہیں بھائی؟ 2-3 ہزار روپیہ. اور کتنا؟ اور جو مولوی سب سے کم تنخواہ لے امام وہی رکھیں گے. یہ مسئلہ. اس لیے ذرا ذہن کو صحیح بنائیے اور اولاد کی تربیت پر فکر کیجئے اور دینی تعلیم پر لگائیے, اور جتنا زیادہ لگائیے گا اس کا بڑا فائدہ. آئیے ایک حدیث, مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 348, وَيُكْسَى وَالِدَا حُلَّتَيْن لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے, غور سے سنیے گا, اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو سب کے سامنے بلائے گا. دنیا میں صرف ابھی بچوں کو انعام مل رہا ہے, پیرنٹس کو انعام ملے گا؟ ڈاکٹر صاحب پیرنٹس کے لیے انعام تو ہے ہی نہیں. دیکھیے صحیح ہے, لیکن کل قیامت کے دن ماں باپ کو بھی انعام ملے گا. اللہ اکبر. وَيُكْسَى وَالِدَا حُلَّتَيْن لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا. حافظ قرآن کے ماں باپ کو بہترین لباس پہنایا جائے گا, جو لباس پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر, صرف آپ کے چہنے ہی نہیں, پوری دنیا اور بہتر لباس. سوال ہوگا بما کسینا حاضی, کیوں ہم کو پہنایا جا رہا ہے؟ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ, کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. ڈاکٹر بنایا, ڈاکٹر کے ابا کو بلایا جائے گا؟
इंजीनियर के अब्बा को बुलाया जाएगा, मास्टर के अब्बा को बुलाया जाएगा। मैं डॉक्टरी के खिलाफ नहीं हूं, इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं हूं, मास्टरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बुलाया जाएगा तो हाफिजे कुरान के मां बाप को बुलाया जाएगा। अब आप में से किनको शौक पैदा हो रहा है कि उनका बच्चा हाफिजे कुरान बन जाए ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बुलाए? उठाइए हाथ, देखते हैं लोगों को। शेख अब्दुल वाहिद साहब, इन लोगों का नाम लिख लीजिएगा जरा, फिर देखते हैं कितने बच्चे इनके हाफिज होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, 2 लोगों से हमने बात कर ली, अब तक मिला के दोनों को लेके चल रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को दीन से जोड़ दीजिए, इज्जत होगी आपकी, एहतराम करेंगे। बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, बाबा को लेके जाना, अम्मी को लेके जाना। इसलिए दीन से जितना ज्यादा जुड़े रहेंगे उसका बड़ा फायदा है। इसलिए हमारे बच्चे फ्यूचर है हमारे लिए, मुस्तकबिल है हमारे लिए। अगर हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे तो हमारी बदनामी, फलाने का बेटा है, फलाने का बेटा, उसका बेटा है। अरे बात मत करो यार, उनके बारे में बात नहीं करने का, एकदम गया गुजरा है वो। इसलिए जरा अच्छा बनाइए, कोशिश कीजिए, लगे रहिए। कुछ लोग बोलते भी हैं, मौलवी साहब मेरा बेटा नमाज ही नहीं पढ़ता है। बिल्कुल शिकायत सही है आपकी, नहीं पढ़ता। आपने पढ़ना क्या? मौलवी साहब मेरा बेटा दाढ़ी नहीं रखता, आपने रखना क्या? ओहो मेरा बेटा झूठ बहुत बोलता है। कभी आप भी झूठ बोले होंगे। अब कैसे बच्चों से झूठ बोलते हैं? कोई आदमी मिलने के लिए आया, जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। बोलते कि नहीं? कॉमन है एकदम ये, जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। तो बेटा यहां तक वो बोल देता है, अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। तो उसमें कितना बड़ा मसला हो जाता, गड़बड़ी हो जाती। तो बच्चों को हम और आप झूठ सिखा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे मौजूद हैं। सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब किताब नंबर 40 बाब नंबर 80 बाबु तशदीद फिल कज़िब हदीस नंबर 4991। उनकी अम्मी ने कहा, हा ताला उतीक, इधर आ बेटा, इधर आ, तुझे दूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काहे को बुला रही हो? ओती है तमरन, खजूर दूंगी। माओ से हमें खिताब करना, अपने बच्चों को बुलाती, ये करती, लेकिन झूठ बोल रही है। नहीं, बच्चों से झूठ चलता नहीं है, यही तो सीख रहे हैं। और बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे, बड़े होशियार होते हैं। ये कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलते हैं, ये इनका दिमाग चलता है। और माँ बाप की सब चीज वो सीखते रहते। अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। अम्मी ने कहा, बेटा इधर आ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काहे को बुला रही हो? खजूर दूंगी। कहा, अगर नहीं दी होती कुतिबत अलैहि की किज़बा, तो यही तेरे ऊपर झूठ लिखा जाता। हम और आप झूठ की फैक्ट्री लेके घूम रहे हैं। क्या है झूठ की फैक्ट्री? मेरे जेब में भी 2 फैक्ट्री है झूठ की। मोबाइल फोन झूठ की फैक्ट्री है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। सिखा रहे हैं हम और आप अपने बच्चों को। इसलिए मौलवी साहब अगर मदरसे में पढ़ाते हैं या स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर घर पे हमने साथ नहीं दिया तो कुछ फायदा होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो चीज सीख रहे हैं घर पे, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप देखिए, सुबह के वक्त आपने किसी अब्बा को देखा, बेटा उठ चल नमाज पढ़ने। अम्मी, उठ बेटा, उठने का, नहीं तो आज नाश्ता नहीं बनेगा। ऐसी होना चाहिए, आज नाश्ता मिलेगा नहीं, उठो, नमाज होनी चाहिए पहले। कितने अब्बा को फिक्र है इतनी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सुनन नबी दाऊद किताब उस-सलाह बाब नंबर 26 मताई उमरुल गुलाम बिस्सलाह हदीस नंबर 495 हसन रिवायत है, सही हदीस है ये। मुरु औलादकुम बिस्सलाह व हम अबनाउ 7 सिनीन। अम्र बिन शुऐब नबी है जद्दी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। अब इसका तर्जुमा अगर मैं करूं 60 साल के हो जाएं तो आप बोलिएगा बड़ा अच्छा है, क्योंकि 60 साल के बुजुर्ग ही मस्जिद में आते हैं। 7 साल वाले कहां आ रहे हैं? मुतवल्ली साहब भी मार के भगाए, चल भाग, कहां से आ गया ये? बच्चों को लाने का नहीं जी, नहीं, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। फिर उसके बाद क्या करने का? वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन। 10 साल के हो जाए, नमाज नहीं पढ़ते तो पीटो। हम और आप हर चीज के लिए पीटते हैं। पहला नंबर नहीं लाया, दूसरा नंबर नहीं लाया, तीसरा नंबर नहीं लाया, पीटो। नंबर के लिए पीटिएगा, नमाज के लिए कोई नहीं पीट रहा है। इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, इतना दे रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा है। अरे नाम होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कहां कुछ हुआ? बेटा बर्बादी हो रही है। नमाज के लिए फिक्र कीजिए, तरबियत घर से,
اس کا فائدہ ہوگا تب. اگر ہم اور آپ فکر نہیں کریں گے, لاکھ مولوی صاحب سمجھاتے رہیں, اسکول میں لاکھ پڑھے ہیں, گھر پہ اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ماں باپ بولتے ہیں نہیں اسکول والے غلط کر رہے ہیں. اچھا اسکول والے غلط کر رہے ہیں, ہمارے بچے وہیں سے سیکھ رہے ہیں. پھر 10 سال کی عمر میں کہا گیا کہ جی ان کے بستر الگ کر دو. تو فکر کرنی بہت ضروری ہے. لاکھ آپ نے اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرایا, سب کچھ کیا, اور آج کل اچھے سے اچھا اسکول کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ ارے کون سا ہے؟ نہ اسلامی اسکول اچھا ہے, اسلامی اسکول اچھا ہے. سینٹ میری, سینٹ جوزف, عیسائیوں کا چرچ والے کا اسکول اچھا ہے. ایک متولی صاحب کی کہانی سناؤں آپ کو. ان کو بھوت سوار تھا, بھوت. میری بچی اعلی تعلیم حاصل کر لے, بھوت. 3 دن تک لائن لگائے, یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں, بنگلور شہر کا. 3 دن تک لائن لگانے کے بعد تب فارم ملتا ہے. ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں تو ان کے اسکول کے لیے 1 دن بھی کوئی لائن نہیں لگاتا. کون لگاتا ہے؟ وہاں 3 دن متولی صاحب لائن لگائے. کتنے دن؟ 3 دن. تیسرے دن فارم ملا. بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے. کتنے سال کی ہو گئی ہے؟ 12 سال کی ہو گئی ہے. گھر میں ایک چیز گم ہو گئی ہے. گھر میں ایک چیز گم ہو گئی, سب لوگ تلاش کر رہے ہیں. متولی صاحب کی کہانی سنا رہا ہوں. مسجد کے متولی ہیں, مدرسے کے محتمم ہیں, لیکن بیٹا کہاں پڑھ رہا؟ کالج میں. مدرسے میں پڑھے گا؟ ارے گھٹیا ہو جائے گا وہاں پڑھنے کا. اچھا کہانی سن لیجئے, عبرت والی کہانی ہے. 12 سال کی بیٹی ہے, 12 سال کی, چیز گم ہو گئی. ابا بھی ڈھونڈ رہے ہیں, امی بھی ڈھونڈ رہی, مل ہی نہیں رہی یہ چیز. تو کیا کریں گا؟ بیٹی آئی, بابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ امی کیا ڈھونڈ رہی؟ ماما کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ارے فلانی چیز گم ہو گئی, اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. بہت آسان ہے. نوٹ بک سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فوٹو نکالی اور کہا جیزس فلانی چیز گم ہو گئی ہے, ہم کو ملا دیجئے. اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ متولی صاحب کو بھوت سوار تھا اعلی تعلیم کا, اور بیٹی یہ. آج وہی ہو رہا ہے, آج وہی ہو رہا ہے. اگر بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو ارے ناک کٹا دی, ناک. عقیدے کی بربادی ہو رہی ہے بھائی. اوپر والا دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے. دیکھا آپ نے بمبئی کا ایک ریئل واقعہ. یہ سب اصل میں واقعات آپ لوگ ہیں نا, بتانا پڑتا. آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیاں جب پڑھنے جاتی ہے تو پورا پیر کھلا ہوا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہم اور آپ کتنے بے غیرت ہیں. پانی ہمارا گر گیا, بیٹی پیر کھول کے چلے گی. اسکول میں ہے نا قانون, بھائی چرچ والے میں ہے نا قانون, ہے نا. بیٹی پیر کھول کے آئے, بیٹیاں جوان ہو گئی. کچھ مسلمان گئے, پرنسپل صاحب, بمبئی کا ریئل واقعہ. پرنسپل صاحب ہم لوگ مسلمان ہیں, ہمارے بچوں کو کم سے کم پورا کپڑا پہننے کی اجازت دے دیجئے. سنیے گا غور سے. پرنسپل صاحب نے کہا آپ کا اسلام آپ کو مبارک ہو, اگر آپ کو اس اسکول میں پڑھانا ہے تو اسکٹ میں بیٹی آئے گی, ورنہ یہاں سے آپ اپنی بچیوں کو نکال لیجئے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ بولیے, ہونا کیا چاہیے تھا؟ نکال لیتے نا, ایک اسکول کھول لیتے. کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے, تن مانے جسم. کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے, امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. یعنی امیر باپ کی بیٹی یا پیر کھول کے چل رہی ہے, غریب کی طرح لگتی ہے. ہم اور آپ کتنے یہ ہو گئے, پانی ہمارا ختم ہو گیا. اس لیے میرے بھائیو, اچھے اسکول کا انتخاب کیجئے, صحیح جگہ پہ آئیے, کوشش کیجئے, دعا بھی کرتے رہیے. جتنا زیادہ دعا کیجئے گا اس کا بڑا فائدہ ہے, اور دعا کروائیے بھی, دعا کروائیے بھی. صحیح بخاری کتاب الصوم, کتاب نمبر 30, حدیث نمبر 1982. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ موجود ہیں. جب وہ جانے لگے تو ان کی امی نے کہا, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خادم کا انس, یہ آپ کا خادم انس, ذرا دعا ہوا کر دیجئے ان کے لیے. اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ, اے اللہ تو مال دے, اولاد دے, برکت دے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جنرل سوال, مولوی صاحب لوگ اس میں حصہ نہیں لیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے بال بچے تھے؟ یہ کہاں سے معلوم رہے گا ہم کو؟ یہ کہاں سے معلوم رہے گا؟
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کتنے بال بچے؟ آج ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار سکھی سنسار۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فوق المیاں 100 سے بھی زیادہ بچے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا لگ رہا ہے سننے میں؟ 100 بچے، اللہ اکبر، کتنے تو مر چکے تھے، کتنے ہیں؟ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، ہر چیز کا انتظام وہ کرتا ہے۔ ہم اور آپ کچھ بھی کیجئے گا زیادہ ہوشیاری تو کام نہیں چلے گا، اس لیے بھروسہ کیجئے، دعا بھی کروائیے، دعا لینے کا، اساتذہ کی دعا۔ آج کل بچے آپ دیکھ لیجئے کیسے ہیں اسٹوڈنٹ، ٹیچر آ رہے ہمارے، ٹیچر کو سلام کرنا پڑتا، استاد ہی سلام کریں گے، السلام علیکم بابو، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، ارے یار ملنا پڑے گا استاد سے، گاڑی پر سے اتروں کہ نہیں اتروں، اتروں کہ نہیں اتروں، اتروں کہ نہیں اتروں، یہ حالت ہو گئی ہے۔ اساتذہ کی خدمت، اللہ کہاں گئے؟ کون سکھائے گا یہ؟ آج کل اسکول میں چل رہا، پانی بھی لانے کے لیے نہیں بولنے کا، کوئی چیز اٹھا بھی نہیں سکتے، قلم بھی نہیں اٹھا سکتے، یہاں تک کہ گلاب کا پھول بھی نہیں لے سکتے۔ بنائیے قانون، دوری پیدا کیجئے، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز قبول نہیں کرنے کا، چائے بھی نہیں پینے کا، دیکھنے کا نہیں، سلام نہیں کرنے، نہیں سلام کر سکتے، وہ تو غلط ہو جائے گا سلام نہیں کریں گے تو۔ دوری کتنی ہو گئی ہے معلوم ہے؟ جب تک 4 لوگ نہیں ملیں گے ہماری نسل صحیح نہیں ہو سکتی ہے، اور چاروں کا کنیکشن صحیح ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ جب گھر کے اندر آتے کب پہنچتے ہیں؟ رات میں کب پہنچتے ہیں؟ جب بچے سو گئے ہیں، اور صبح کے وقت جب بچے جاتے ہیں تو ہم سو رہے ہیں۔ تو یہ ملاقات تو نہیں ہو رہی ہے نا، تو جب ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو بچے کیسے بنیں گے؟ جبکہ کھانے کے وقت ابا کو، امی کو، بچے کو ساتھ میں سب شامل ہونا، ساتھ میں کھانا کھانے کا۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الاطعمہ، کتاب نمبر 70، حدیث نمبر 5373، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نصیحت فرمائی، چھوٹے بچے ہیں عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کر رہے ہیں، یا غلام، دیکھیں کتنا پیارا انداز، غلام بچہ، پیارا انداز، سم اللہ، بسم اللہ کر۔ ہم اور آپ اپنے بچے کو سکھاتے، خود ہی بسم اللہ نہیں کر رہے ہیں، اور سکھائیں گے کیا؟ چھوٹی چھوٹی چیز نہیں، بڑے ہو کر سب کچھ ہو جائے گا، سیکھ جائے گا، ایسا کہیں ہوتا ہے؟ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے۔ آج کل کیا ہو رہا؟ بائیں ہاتھ سے کھانا ایک فیشن ہے، بائیں ہاتھ سے، ویسٹرن کلچر ہے، ویسٹرن کلچر۔ آج لوگوں کو ایک بھوت سوار ہے ویسٹرن کا، اپنی چیز، ہماری چیز کوئی نہیں لے رہا ہے اور ہم دوسرے کی چیز لے رہے ہیں۔ اپنی چیز کون لے رہا بولیے آپ؟ ابھی ہمارے انڈین ٹیم کے کیپٹن ہیں، وہ پیپسی کا پرچار کرتے ہیں، کون سے ہاتھ سے وہ پی رہے ہیں پیپسی؟ دیکھا آپ نے؟ ہمارے بچے اگر دیکھیں گے بولے آئیڈیل ہے ہمارا، تو وہ بھی بائیں ہاتھ سے پینا۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا دماغ بھی صحیح جگہ پہ لگائیے، صحیح چیز پر لگائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے، چاہے جو بھی ہو جائے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو نگاہ رکھیں، کیونکہ اس وقت جو بات ہوگی کھاتے وقت بات جلدی بھیجے میں گھستی ہے، اور اس وقت آپ دیکھیے آپ جو بھی کیجیے گا بچے اس کی نقل ماریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہاں کھجانا ہے، یہاں کچھ ہو رہا ہے اس طرح کھجانا ہے، تو آپ کا کوئی نہ کوئی بچہ خود بخود چاہے اس کو کھجانے کی ضرورت ہو یا نہ ہو اس طرح کر کے کھجاتا رہے گا، وہ نقل مارتا ہے، سیکھ رہا ہے، وہ ہوگا، فطری چیز ہے وہ، آپ دیکھیے کبھی۔ اور کھانے میں بیٹھنے کا اس وقت ایک دوسرے لڑتے، تو بسم اللہ بولا کیا؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو بولا کیا؟ تو بولا کیا؟ نہیں 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 ابا دیکھیے نا یہ نہیں بولی، یہ ماحول کب ہوگا؟ ساتھ میں کھائیں گے تب نا، ہم تو ہوٹل بازی کر رہے ہیں۔ وہ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا سب کے ساتھ، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، قریب سے کھا، ورنہ یہاں سے بھی کھا رہے ہیں، یہاں سے بھی کھا رہے ہیں، یہاں سے بھی کھا رہے ہیں، یہاں سے بھی کھا رہے ہیں۔ ہاں آئٹم اگر الگ الگ ہے تو کھا سکتے ہیں، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں، بھائی سیب ہے، کیلا ہے، انار ہے تو کھانے کی کیا، بھائی یہاں سے بھی لے لو، یہاں سے بھی لے لو، صحیح، لیکن آئٹم جب ایک ہی طریقے کا ہے تو سامنے سے کھانے کا، تو یہ سب سکھائیے تب ہوگا، اور یہ تربیت ہونی چاہیے گھر سے۔ گھر کا بگڑا باہر بگڑا، گھر کا سدھرا باہر سدھرا، یہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یہ فارمولا ہے۔ وہ مدرسے، اسکول، یہ سب آپ کو گائیڈ لائن دے سکتے، لیکن آپ کہیے گا کہ نہیں ان کو فرشتہ بنا دے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ نے بوجھ اتارا ہے۔
فرسٹ کلاس بچے کو کہاں داخل کرتے ہیں ہم اور آپ؟ بولیے بولیے. کانوینٹ اسکول میں. تھرڈ کلاس بچے کو کہاں داخل کرتے ہیں ہم اور آپ؟ مدرسے میں. مولوی صاحب ہے جھیلیں گے اور کیا کریں گے. ہاں تو یہی حالت ہوگی. تربیت کیسی ہوگی؟ اس لیے ذرا فرسٹ کلاس کو لائیے, مولوی بنائیے, مولانا بنائیے, حافظ بنائیے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان بھائیوں کو جن کے بچوں نے شرکت کی ہے. کم سے کم جذبہ تو ہے دین کا. آپ نے اب حافظ بنا دینے کا, حدیث کا حافظ. ابھی میرے پاس واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجا, ایک نابینا ہے وہ کتب ستہ کے حافظ ہیں. اللہ اکبر. کتب ستہ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, پورے کے وہ حافظ ہیں. نابینا ہے وہ, اندھے ہیں. ایک تو قرآن کا حافظ ہم نے سنا تھا, اللہ اکبر, پورے کتب ستہ کا حافظ. ہمیں اور آپ کو کتنی حدیث یاد ہوگی, ہمارے بچوں کو کتنی حدیث یاد ہوگی. اس لیے جذبہ پیدا کیجیے دین سے ذرا. لیکن دوسرے کہاں عیسائیت کے ورسز, مہابھارت کے ورسز, اس کے ورسز, وہ حساب کے سب کچھ ورسز, سب یاد. جذبہ پیدا کیجیے دین سے. مبارکباد ہے. چلیے اب ایک دو لوگ اور ہو گئے, اب رہ گئے. ایک ٹیچرز ہیں اور ایک ذمہ داران ہیں. ذمہ داروں کا کیا؟ ان کی بڑی ذمہ داری ہے, کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیہ. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5200. ہر آدمی ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. والرجل رائن علی اہل بیتی والمرأۃ رائیۃ علی بیت زوجها وولدہ. عورت بھی ذمہ دار ہے, مرد بھی ذمہ دار ہے, اور امام بھی ذمہ دار ہے. اس سے پہلے والا جملہ, سب ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن سب سے پوچھا جائے گا. ذمہ داری ایسی نبھائیے, اور ذمہ داری ایسی نبھائیے کہ فوراً عہدہ چھوڑ دیجئے. تیار ہو جائیے کہ جی نہیں, کل قیامت کے دن میں نہیں کر سکتا, میں حساب نہیں دے سکتا. اللہ اگر پوچھ لے گا تو کیا ہے. آج کتاب پر کتاب لکھی جا رہی ہے, لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی عہدہ چھوڑو چھوڑو چھوڑو, پھر بھی عہدہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے. ایک صحابی کا واقعہ, صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1833. میں نے تم میں سے کسی آدمی کو ذمہ دار بنایا ہے کسی چیز پر, اگر اس نے کوئی چیز چھپا لی, کان غلولا یاتی بہ یوم القیامہ, تو کل قیامت کے دن یہی غداری ہوگی. وہ سوئی یا سوئی کے نیچے کی چیز وہ لے کر آئے گا. آج اسکول کا ذمہ دار ہے, مدرسے کا ذمہ دار ہے, کسی چیز کا ذمہ دار ہے, اسکول کی گاڑی استعمال کر رہا ہے, اسکول کی لائٹ استعمال کر رہا ہے, اسکول کا قلم استعمال کر رہا ہے, اسکول کی چیز استعمال کر رہا ہے. جائز ہے اپنے کام کے لیے, بھائی اپنے کام کے لیے اپنی گاڑی نا, اسکول کے کام کے لیے اسکول کی گاڑی. لیکن لوگ اسکول کی گاڑی کو بھی اپنے اس لیے استعمال کر رہے ہیں. ڈریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں نے ذمہ دار بنایا ہے, اور اگر کسی نے چھپا لی تو کل قیامت کے دن غداری ہے. ایک کالے کلوٹے صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اقبل انی عملک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا استعفیٰ قبول کر لیجئے, میں ریزائن دے رہا ہوں, میرا استعفیٰ قبول کر لیجئے, کیونکہ میں کل قیامت کے دن حساب نہیں دے سکتا. ایسے کو ذمہ دار بنائیے. ذمہ دار ہو تو ایسا کیسا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 46. چل رہے ہیں, اسلام چلیے, چلیں اسلام چلیے. لائٹ ہے, یا اصحاب الزو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اندر آؤں کیا؟ نیت صحیح ہے تو آئیے. ایک عورت تھی, وہ ٹھنڈے میں تھی, مدینہ کے قریب ہے, وہ چھوٹا سا بال کا بنا تھا, کھال کے گھر چھوٹا سا بنائے ہوئے, خیمے کے اندر ہے, ٹینٹ میں ہے. اندر آؤں کیا؟ یس, نیت صحیح ہے تو آئیے. کیسا چل رہا ہے؟ قصر بین اللیل والبرد. ٹھنڈی کتنی ہے, رات کیسی ہے, اور آپ پوچھ رہے ہیں کیسا چل رہا ہے. ذمہ دار, ذمہ دار قوم کا سردار, قوم کا خادم ہوتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیسا چل رہا ہے. قصر بین اللیل والبرد, ٹھنڈک بہت زیادہ ہے. یہ کیا؟ فما بال ہؤلاء الصبیہ یتزاغون, یہ بچے لوگ کیوں رو رہے ہیں, کیا ہو گیا بچوں کے ساتھ؟ اچھا وہ کڑھائی پر کیا ہو رہا ہے؟ پانی جو ماء نعلل بہ حتی یناموا, یہ پانی میں ابال نہیں ہوں تاکہ بچے لوگ کو دلاسا ہو جائے کہ امی کچھ پکا رہی ہیں. اللہ یحکم بیننا وبین عمر, اللہ کل قیامت کے دن میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا. یہاں رکیے. وہ عورت جس سے بات کر رہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور اس نے یہ کہا کل قیامت کے دن اللہ میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا. فبکا عمر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے.
वहां से चले। ये नहीं कहा मैं ही खलीफा हूं, मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूं। आजकल देखिए बैनर, फोटो 5 साल के बाद ही नजर आएंगे, नाम कुछ नहीं, सिंपल। रोते हुए वहां से निकले, गए, आटा उठा लिया, दकीक आटा उठाया, फिर वहां तेल उल लिया। असलाम अहमिल वाला जहरी, असलाम इसको मेरे पीठ पर उठा दीजिए, मैं उठा लेता हूं, मैं आपका नौकर हूं, मैं उठा लेता हूं, मैं आपका नौकर हूं। गौर से सुनिएगा, मैं उठा लेता हूं, मैं आपका नौकर हूं। आह क्या जुमला, अंत तहमिलु विज़री यौमल क़ियामा, असलाम कल क़यामत के दिन क्या तुम मेरा बोझ उठाओगे? मेरे भाई ये एहसास होना चाहिए जिम्मेदारों में। अगर ये एहसास है, बच्चे कौम की अमानत है। कुछ लोग हैं पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, उनका धंधा ही है, खुद ही नमाज उमाज नहीं पढ़ते, खुद ही दीनदार नहीं है, बस कमाओ। मुझे उनसे बात क्या करनी, उन लोगों को समझाना, नीयत सही कीजिए, नीयत अगर सही तो सब सही। और एक चीज और, आखिरी बात, जो टीचर्स हैं, असातिज़ा है, अब क्या बोलने जाए, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि भाई इल्म एक इबादत है, पढ़ाना भी एक इबादत है। नमाज को आप जितने अच्छे तरीके से पढ़िएगा सवाब उतना है, पढ़ाइएगा भी आप जितने तरीके से, वो इबादत है। अब क्या जिम्मेदार मौजूद है तो खूब मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अब मशीन भी आ गई, जानते ना मशीन आ गई, अब मशीन लगी हुई है तो पढ़ाएंगे, नहीं लगी हुई है तो लेटे हुए हैं। काम चलेगा? काम चलेगा? कब तक काम चलेगा? मशीन लगी हुई है तो काम हो रहा है, ऊपर वाले की एक ऐसी मशीन लगी हुई है जहां कोई मशीन न रहे तो वो मशीन काम आए, वो एहसास को जगाना। बस वो बात बयान करने के बाद आपसे रुखसत होऊंगा। तो जब सब लोग मिलेंगे तो तरबियत ऐसी होगी। एक बेटी की कहानी, वफयातुल आयान, जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 302। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गश्त कर रहे हैं, टेक लगाकर बैठ गए, बेटी उठो दूध में पानी मिला दो। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है दूध में पानी न मिलाया जाए। कौन से अमीरुल मोमिनीन, वो तो सो रहे होंगे। आहा, गश्त तो सब लगाते हैं, लेकिन उमर जैसा कोई गश्त लगाए? आज गश्त लगाते कि नहीं लगाते? लेकिन उमर जैसा गश्त वो तो वही लगा सकते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो वही है ही जो जुमला कहा। हमें वैसी तरबियत की जरूरत है। इज़न लम यराना उमर फरब्बु उमरा यराना, उमर नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। अल्लाह, ये एहसास जिस दिन जाग जाए आप समझ जाइए कि हम सब कामयाब है। तो हमें भी जगाना, बच्चों के अंदर भी जगाना, टीचर में भी जगाना, जिम्मेदार में भी जगाना। यही लड़की जो है वो आगे चल के बेहतरीन बहू बन गई और बेहतरीन मां बन। बेटा, बेटे अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, आसिम, आसिम आपने शादी करना, आसिम आपने शादी करना। ऐसी औरत मिलेगी कहां, अल्लाह वाली औरत है ये, ऐसी बहू मिलेगी कहां। इसलिए हम और आप भी अच्छी बहू लाने की कोशिश करें। बेटी की तरबियत ऐसी हो, ओहो ठीक है शादी कर ली। 5वें जो खलीफा है अपने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी मां, उससे एक बच्ची पैदा हुई, वही मां बनी। तो मेरे भाइयों, 4 जब तक जमा नहीं होंगे 5 का काम नहीं हो सकता। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभाएं। आखिर में मैं फिर आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया। कुछ बातें इधर उधर हो गई है, खैर हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले। और जो जिम्मेदारी दी गई है, अल्लाह जिम्मेदारी को कमा हक को अदा करने की हम सबको अल्लाह तौफीक दे। जितने लोग मौजूद हैं अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले, मीज़ान हसनात में जगह दे दे, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हज़रात, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, पर्दानशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, ये थे शेख सनाउल्लाह मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने बड़ी बड़ी प्यारी अच्छी अच्छी बातें इल्म की रोशनी में हमारे सामने बयान की। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और शेख मोहतरम के इल्म में अल्लाह ताला बरकत दे। अल्लाह ताला सेहत और इल्म की दौलत से उन्हें माला माल फरमाए।